اللہ کے رسول خوشخبری دیتے، لوگوں کو توانا کرتے، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے۔ واخشی آ گئے، واخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، کتنا غم دیا نبی پاک کو، کتنے آنسو بہائے رسول کریم نے۔ تو جناب واخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا؟ یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا۔ رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں کسی کے لیے، مایوسی کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی، کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے، یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں، فلانا آگے نکل گیا، میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے، گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے۔ کتنے پیسے تھے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے، لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں ہے، اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں ہے۔ کس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے؟ اور آپ ایسے لوگوں سے ملیں زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں، صحت نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا، پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے، تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو، تکلیف ہو جائے مسانے میں، پیشاب نہ آئے، اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے، اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں۔ فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا، حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ رب نے اولاد دے رکھی ہے، چھوٹی کامیابی ہے۔ بہن بھائی ہیں، چھوٹی کامیابی ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے، دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذ اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے، اسے بہت بڑی سعادت سمجھ، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے سمجھ۔ لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہیں، کس پریشانی کا شکار ہیں، کس کمزوری کا شکار ہیں۔ آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں۔ میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں، وہ میرے ایک دوست تھے، میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو، فلان نہیں کرتے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں، فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں۔ یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی، پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے۔ تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے۔ میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب، تو ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا، ویسے مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا، کم آتا ہے، تو نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے، رکے جی رکے۔ تو وہ چابیاں لہراتے نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ
وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے، تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا، تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے، تو اب ضائع ہو جائے گا، آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی کچھ اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہ یہ تو اگو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی۔ میں کہ تو روٹی تکی نہیں جڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے، اے گوشت مگر پھردا ہے، تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں۔ تو سمجھا ہی نہیں بات کو؟ تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں، اور میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا، لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں، میدانوں میں آتے ہیں۔ وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ، آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ، آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے، آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے، آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں، ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی۔ آپ دیکھیں، آنے مایوسیاں نہیں، کمزوریاں نہیں، آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے۔ کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے، تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے، کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ تو تجارت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے، فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بددیانتی نہ کرنا، کرنا تجارت ہی، بس سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا، جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے، اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا، ڈبل ثواب دے گا۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے، نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو، اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے۔ میرے عزیز، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں۔ اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے، مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے، وہ کہاں مجرم ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے، وہ ظالم ہے، مجرم ہے۔ جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں، قبائل تو تعارف کے لیے ہیں، تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے اور کچی بات کرتا تو؟ رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا، جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤں کو ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ، جو گھرانہ، جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی ہم نے کہاں پیدا ہونا، خالص رضا الہی ہے نا۔ تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو، تنگ ہوتے ہو، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو، کمزور باتیں نہیں۔ اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی، کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں، تو اقبال نے نظم لکھی، کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے، اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کمزور، میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ، تم بڑے قیمتی لوگ ہو،
ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو. اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو. جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے پھر لگ جاؤ کام، پھر ڈیوٹی کرو، پھر ڈیوٹی کرو، پھر کام کرو. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. آپ جدوجہد کریں، محنت کریں. امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام ابو مالک کی والدہ نے کہ آپ میرے بچے کو کام کرنے دے، پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگی بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا. ہاں پڑھائی سے. اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کا. مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں، ان سے مجھے ناراضگی. یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے یا گھر میں کہنا. کیوں کہیں؟ ہم کس لیے؟ وہ صرف پڑھیں. وسائل ہم جمع کریں گے، بڑے جمع کریں گے، انتظامیہ والے جمع کریں گے. کبھی کمزوری نہ پیدا کرو. اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. انہیں اڑنا سکھاؤ، گرنا نہ سکھاؤ. ان کی شعوری زندگی بلند کرو. ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کو بچہ لائق ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں. آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، چیزوں کو غور کریں گے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا، حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے. میری اماں آئیں، پوچھا میرا پتر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ. تو رو پڑی، کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما. کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن کیا چاندنی کر گئے. میرے عزیزو کم ہمتی نہیں، کمزور. یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟ آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے. کم ہمتی دکھائی آپ نے. آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے، آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے. آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں، غیروں کے ملک میں اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں. کمزوروں تم تو بات بھی نہ کر سکے. یاد رکھنا ہمتیں، طاقتیں، تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں. پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا، دل کا غنی ہوتا ہے. آپ کا دل کتنا وسیع ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا. ایک تو ہے نا دوستی کرنا، تعلق رکھنا، فرمایا مشورہ بھی نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا، وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے گا. اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا، جس کا دل ہی آزاد نہیں، ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے، کیا رائے دے گا. اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا، جس کا دل بڑا نہیں دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. آپ طاقتور زندگی گزاریں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے. جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے، جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو 2 باتیں حکمن فرماتے. ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا. آسانی کرنا لوگوں پر، بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر. آپ کا وجود، آپ وہ بھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کرے آ جائے، تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گھڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے.
کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے. اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے, طبیعت چاہے, تشنگی قائم رہے. تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں, وہ کرے, لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل ودل, بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو. اس کو لٹکائے. میں نے ایک ہی بات, ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا, میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا. یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں, 100 باتیں نہ کریں, ایک عنوان اور ایک پر. اور میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں. آپ یقین کریں, مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کچھ کرنا ہے. یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں, یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے. کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا, لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے, مایوسی نہیں کرتے, ٹائم ہی نہیں دیتے. ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر, اللہ کرم کرے گا. 2 باتوں کا حضور حکم دیتے, ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے, اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا, ڈر نہ سنانا. خوشخبری دینا, لوگوں کو ڈر, لوگوں کو خوف زدہ نہیں کریں, ڈر نہیں سنائیں. وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں, میرے بھی ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب, وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں جی آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا, آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر, ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں, وہ کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے. تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا. آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا. کمزوری نہیں, خوشخبری اور مزاج میں تازگی. پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں, اہم بات ہے, آپ نے ہلنا جلنا نہیں, اپنی جگہ سے زیادہ غور سے سننی ہے. یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر غور کریں, میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کو نا, بڑوں کو, وہ بزنس سے, کاروبار سے, نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں, ہم انہیں زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر کر دیتے. ایک کمرہ ان کا الگ ہے, ان کے پاس آنا نہیں, بیٹھنا نہیں, مشورہ نہیں کرنا, لے کے نہیں جانا, بات نہیں کرنی. ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ شاید اضافی چیز ہوں گھر میں. ایک دن فون کرنا ابا جی کو, صرف ایک دن, ان سے کہ ابا جی آج تساں روٹی نہیں کھانی میرے آن تک, میں آواں گا تے دوویں رل کے کھاواں گے, میرا دل کردا ہے. ایک دن کر کے دیکھ, اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی, سکون کی نیند آئے. ایک دن کہے ابا جی کو کہ ابا جی موسم ٹھنڈا آ گیا ہے, چادریں خریدنی ہے, کچھ سردیوں والا سامان خریدنا ہے, تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے, اے دومی پیو پتر بازار چلیں گے. آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات. آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں. ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے 10 روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور 10 لاکھ بھی کمائے ہیں, تو مزہ کب آیا؟ کہنے لگے مزہ تب آیا کہ جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لا کے نا یکم کو اپنی اماں کو دیتا تھا. پھر وہ میری اماں جب مجھے گن گن کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے, تو میں جب کہتا تھا نا اماں جی 5 روپے اور, اماں کہنی سی پتر نہ, تو بڑی محنت نہ کمانا, پیسے ضائع نہیں کری دے. پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا اماں سے کہ اماں تھوڑے پیسے, نہ بھائی میرے پتر دی محنت دی کمائی. کہتے وہ کوئی مزہ آتا تھا, کوئی اس میں سرور آتا تھا, لاکھوں لیے, پر وہ جو اماں سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ. کبھی اماں کو فون کرو کہ اماں جی میں نا آج روٹیاں تواڈے ہاتھ دیاں کھانیاں نے, آکھو, فون کرو جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے, میرا دل کر رہا ہے. ہم نے شامل ہی نہیں کیا. بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں, وہ کہندے نے میرے کولوں لنگ جاندا ہے, حال انج پوچھدا ہے جویں MBBS ڈاکٹر راتی وارڈ وچ پوچھدا ہے کچھ ہے تے نہیں چاہیے, کچھ کھانا تو نہیں, تو ڈاکٹر ہے. ان کو خوشخبری دے, ان کو تسلی دے, ان کو شامل رکھ, ان کو لے کے جا, ان سے مشورہ کر, ان کو شامل کر, ان کے ساتھ لہجہ. میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا تھا اماں جی میں چھیتی کرو پینیاں بناؤ نا سیال آ گیا. وہ کہن سن پتر ہن کتھے میرے کو باندھیاں. تو میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے, تسی نہیں بنانیاں تو چپ رہنے. تو میں گھر آتا تو مجھے پھر گھر والے بتاتے ہو
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜੀ। तो मैं कहता लेटे तो नहीं ना, परेशान तो नहीं ना, काम लगे हुए हैं ना। तो फिर वो ढूंढ ढूंढ के चीज़ें, वो बाज़ चीज़ों का वो भी हाल करते कि नहीं है, नहीं भाई है नहीं ऐसा पानी, ये सही नहीं। कि आप अपने लोगों को शामिल करो यार। खुशी अपने घर के अंदर ही ताज़ा की जा सकती है। शर्त ये है कि मोबाइल ਨੂੰ थोड़ा टाइम घट ਦਿਓ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ज़रा ज़्यादा ਦਿਓ। थोड़ा सा ना अपनों के पास बैठो, खुशखबरी दो, प्यार करो, मोहब्बत करो। कभी कोई शख्स किसी वक्त तकलीफ भी दे जाए। मुझे बड़ी बात याद है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की। एक आदमी के पैर पर उनका पैर आ गया तो उस बंदे ने कहा फंदे हैं, तो हंस पड़े, फरमाने लगे नहीं नज़र आता है मुझे। लोगों ने कहा जनाब वो तो बेदबी कर रहा है। फरमाने लगे बेदबी वाली बात ही कोई नहीं, उसने भी सवाल पूछा है, अंधे हो? तो मैंने हंस के कह दिया नहीं नज़र आता, लड़ाई वाली कौन सी बात, सवाल पे लड़ पड़ना कोई बात है? जो मेरे एक दोस्त है, एक दिन मोटरसाइकिल पे वो किसी के साथ टक्कर हो गई तो वो बंदा बड़े गुस्से में अन्ना होया है, कहते भाजी अन्ना होता तो फिर मोटरसाइकिल ते नाना चलाता। वो बंदा हंस पड़ा, बजाय लड़ाई होने के कहने लगा ठीक है जी जाओ जी सही हो गया। तो बात तो इतनी सी है ना मेरे भाई, आप खुशियां बांटने लगेंगे तो खुशियां बंटने लग जाएंगी। लेकिन जब हम सौदागरी मायूसियों की करेंगे माज़अल्लाह, फिर उसमें हुस्न पैदा नहीं होगा। अगर आप तय कर ले, मैं कभी कभी कहा करता हूं बड़ी आजिज़ी के साथ, कभी कभी कहा करता हूं कि खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं। अपनी जिंदगी में मिजाज शुक्र का, शुक्र सुकून पैदा करता है, शिकवा बेसुकूनी पैदा करता है। कच्चे ना पड़ो यार, ताज़ा दम रहो। जिंदगी को जीना है और रो के भी गुजर जाएगी और हंस के भी गुजर जाएगी, तड़प के भी गुजर जाएगी। और नौजवानों से कहूंगा थोड़ा कम सोने में भी कोई हर्ज नहीं, थोड़ा भाग भाग के काम करने में भी कोई हर्ज नहीं। आपको भी अल्लाह ने हिम्मत दी है, आप गाड़ी की सीट पर भी थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को तकल्लुफ में डालें, दूसरों को तकलीफ न दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी करीम अलैहिस्सलाम, हमने आपको गवाह बना के भेजा है, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है और डर सुनाने वाला बना के भेजा। नबी करीम अलैहिस्सलाम हमें हमारे गुनाहों की वजह से मिलने वाली सजाओं का डर भी सुनाते हैं और हुजूर हमें अल्लाह ताला की रहमत की खुशखबरी भी सुनाते हैं। अफरातो तफरीत, मुबालगा आराई किसी माने में भी दुरुस्त नहीं होती। अगर इंसान इतना खौफजदा हो जाए, इतना खौफजदा हो जाए कि वो सांप की जगह रस्सियों से डरने लगे तो ये भी दुरुस्त नहीं। लेकिन वो इतना बेबाक हो जाए, इतना बेबाक हो जाए कि कोई एहतियात ही ना करे तो ये भी दुरुस्त नहीं है। इस्लाम उम्मत वस्त की बात करता है, दरमियाना दीन है। और ईमान की तारीफ ये है कि ईमान अल्लाह के खौफ और उसकी रहमत की दरमियानी कैफियत का नाम ईमान है। अल ईमानु बैनल खौफ वर्रिजा, खौफ और उम्मीद की जो दरमियानी कैफ, फिर समझे नौजवान बात को, अल्लाह से डरना भी है और उसकी रहमत की उम्मीद भी रखनी है। इसकी जो दरमियानी कैफियत है ना, उसका नाम ईमान है। हमारे यहाँ ये होता है कि दोनों मामलात में अफरातो तफरीत है। कुछ लोग बिल्कुल बेबाक से हो जाते हैं, वो बड़ी मुनफरद बातें करते हैं, उनके लिए जन्नत भी बड़ी आसान चीज़ है, बस उन्होंने 4-5 नारे लगाने जन्नत में पहुंच जाना है। या अगर नात खां से उनकी मोहब्बत ज़्यादा अच्छी है फिर तो जन्नत वैसे ही बड़ी आसान है। और अगर किसी वाइज़ खतीब के साथ मेरी तरह उनका ताल्लुक़ अच्छा है तो फिर भी वो कहेगा जनाब बड़ी बात है, आपने चूंकि महफिल करा ली है लिहाजा आपके लिए रास्ते में आसान करके जा रहा हूँ। दोनों बातें ठीक नहीं हैं। आप अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत को मुश्किलात से ढांप दिया और दोज़ख को ख्वाहिशात से ढांप दिया।
نفس کی خواہش کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں معنی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوزخ کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، باریک باریک چیزوں سے بھی ڈرنا چاہیے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، اور ایک میں شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، شک ہے۔ کریم فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ تو بالکل بے باک ہو جانا، بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑی لمبے دعوے کرنا، میری نسبت بڑی ہے اور میں، بھئی آپ یہ لمبا دعویٰ نہیں کریں، آپ معتدل سی بات کریں، اللہ کی رحمت کی بات کریں، لیکن لوگوں کو بے باک کرنا عجیب بات ہے نا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بات ہی ٹھیک نہیں۔ آپ ابا جی سے کہیں جی مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میرے اوپر ہر طرح کی مہربانی کریں گے، مجھے آپ کما کے بھی دیں گے، پیار بھی کریں گے، پر یہ کہ میں نے فرما برداری آپ کی کوئی نہیں کرنی، تو یہ آپ نے ابا جی سے پیار کیا ہے؟ آپ کہیں جناب مجھے امید بڑی، آپ بہت بڑے ہیں، بڑے عظیم ہیں، اور آپ ایک ایک ہماری چیز کا خیال رکھیں گے، پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم آپ کی فرما برداری بھی کریں، تو اس کو نادانی کہا جائے گا۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے تو پھر تو اللہ کی فرما برداری بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بے خوف نہیں ہونا، بے خوف نہیں ہونا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت والے دن کسی کا حساب نہ ہوا، ایک بندے کا ہونے لگا تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ میں ہی ہوں گا، لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے، اگر اعلان ہوا نا وہ فلانا بندہ ہے جو بغیر حساب جائے گا تو امید ہے وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ یہ درمیانی کیفیت ہے کہ آپ کے دل میں خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید۔ نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو ڈر سناتے لیکن ساتھ خوشخبری بھی سناتے۔ دوسرا پہلو ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ مایوسیاں پھیلائی جا رہی، لوگوں کی ہمتیں توڑی جا رہی، کمزور کیا جا رہا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گفتگو کا، ملاقات کا، اٹھنے بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ محسوس کریں گے ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنے کام سے پریشان ہے، اسے دوسروں کے کام اچھے لگتے ہیں، دوسرے لوگ سکون میں لگتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تسلی میں پاتا ہے، اور اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے، اور ہمارا مزاج بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ ہم سے 99 بندے پیار کرنے والے ہوں تو ان پر ہم توجہ نہیں دیتے، ایک مخالف ہو تو سارا دن اسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے اسے نکال دے دماغ سے، ایک بندہ ہے تو ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا جو 99 تجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ ساری زندگی ساس نے کچھ نہیں کہا، ایک لڑائی ہوئی ہے تو 4 باتیں اس نے کی ہیں، تو آپ نے 30 سال کی کوئی بات یاد نہیں رکھی اور 1.5 گھنٹے کی ساری آپ نے لڑائی یاد رکھ لی ہے۔ مایوسیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، مایوسیوں کا مزاج بنتا ہے، مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے بچہ پڑھ رہا ہے، اچھا بھلا اچھے نمبر لے رہا ہے، میٹرک میں بھی اس کے بڑے زبردست نمبر آئے اور ایف اے میں بھی وہ لائق ہے اور اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں، تو ایک بندے سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا بیٹا کیا پڑھ گئے؟ الحمدللہ میں بڑا اچھا پڑھنا ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ وہ پڑھ کے کیڑا نوکری ملنی ہے پتر، اس ملک کی کیڑا نوکری ملتی، وہ اچھا بھلا پڑھ رہا ہے بیچارہ، اس کو پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے۔ بھئی آپ مہربانی کریں، آپ اسے کہیں پتر تو مہربانی کر، تو پڑھ، اللہ مدد فرمائے گا۔ بچہ قرآن جی حفظ کر رہا ہے، درس نظامی کر رہا ہے، اس سے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے مدارس کے بچوں سے کہ یہ تم پڑھو لکھو گے تو پھر مثلاً کرو گے کیا؟ میں کہ تسی باقی سارے انو کام تے لاؤ، مولویاں نو اسی آپ ہی لا لیں گے۔ آپ باقی صاحب سے کام کرائے نا، شعبے کے جتنے لوگ ہیں، تو ان کو رہنے دے، مدرسے کے بچوں کو، ان کو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی پہ لگا لیں گے، ان کے لیے جگہ۔ ناراض ہو گئے ہو؟ آپ ناراض نہ ہو، اوورال بات کر رہا ہوں۔ لائق بچہ مدرسے میں پڑھنے والا، بہترین، لگتا ہے اچھا استاذ بنے گا، مفتی بنے گا، یہ
لوگوں کی ذہن سازی کرنے والا، لوگوں کے دل میں اچھے اعمال کا جذبہ پیدا کرنے والا مبلغ اور داعی بنے گا، لیکن ایک بندہ آ کے اس کی ہمت توڑ جاتا ہے، کہتا ہے پتر بنے گا کیا؟ تو کمزوری پھیلاتے ہیں ہم. ہمارے ملک کی کسی اور کو کمزوریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ کوتاہیاں ہم خود بیان کرتے ہیں. مجھے ایک دن ایک دوست آ کے کہنے لگے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں، تو میں ہنس پڑا. کہ آپ ہنسے ہیں، میں کہ تیرے خیال سے پریشان ہوں گا. چلے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے تو پولیس والوں کے بارے میں رائے ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں. سوئی گیس کے محکمے والوں کے بارے میں، ریلوے والوں کے بارے میں، وابڈا والوں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں. بچہ ٹھیک آندا نہ ہی پوچھو، تسی پوچھنے والی گل ہی نہیں. تو یہ سب کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے. ہم صرف اور صرف کمیاں بیان کرنے کے حق میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں، کمزوریاں بیان کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیے ہیں جنہوں نے ہر بندے کو خوشخبری ہی عطا فرمائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی ذہن سازی کرتے، اس طرح کا شوق پیدا کرتے، اس طرح کی طلب پیدا کرتے، اس طرح کا رنگ انسان کے دل میں موجزن کرتے کہ جینے کا نہیں مرنے کا بھی مزہ آنے لگتا. یعنی مرنے میں بھی لذت نصیب ہوتی. حضور اس طرح کا انسان کو تازہ دم کرتے. بخاری میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان جب خندق کا موقع ہے نا، جنگ خندق کا، تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت میں، جنت میں. لیکن وہ حضور کے لفظ ہے نا، وہ نبی پاک کا بتانا ہے نا، وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے نا. فرمایا ابھی تو شہید ہو گیا تو جنت میں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اس صحابی نے کھجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی. انہوں نے جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی نکال دی کہ ہم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے. تلوار اٹھائی، میدان میں گھس گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا. آپ اپنے بچوں کو، آپ نہیں ویسے کرتے ہوں گے، اوورآل بات کرتا ہوں، وہ بچے سے غلطی ہو گئی، ہمارے بچے سے، ہمارا اپنا بیٹا ہے، نہیں گیا وہ ایک دن اسکول، اس کا ذہن بنائیں کہ پڑھے. ہمارا بچہ ہے، کسی کا نہیں، ہمارا بیٹا ہے. تو ہمارے پنجاب میں کیا اس کا علاج کرتے ہیں، کہتے تسی نہیں پڑھ سکتے، ساڈے منڈے پڑھ جانے کتے لکھے ہے، تسا نہیں پڑھنا، تسی انجے دیو. سوال بھئی آپ کس کو کہہ رہے ہیں بھلا؟ اپنے بیٹے کو. آپ کی ذمہ داری شوق پیدا کرنا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم آگے جا ہی نہیں سکتے، تم نکل جاؤ گے تو باقی. او بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تازگی پیدا کریں طبیعتوں میں. نبی پاک علیہ السلام تازگی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لیے پانی رکھا وضو کا. میرا دل کرتا ہے میں اپنے کریم کے لیے پانی رکھوں. سیدنا بلال سے اجازت لے کے رکھا. یہ شوق بھی بڑے کمال ہیں، کسی کو لگ جائیں تو. پانی رکھا وضو کا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پانی کس نے رکھا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. بس وہ شوق لگ گیا، وہ طلب پیدا ہو گئی، وہ علم کی امید جاگ گئی، وہ ایک تڑپ رنگ پکڑ گئی، وہ ایک راہ مل گئی. وہ طبیعت کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ خاندان رسول میں سے تھے، حضور کے چچا زاد تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن جس صحابی کے پاس پتہ چلتا نا حضور کی کوئی حدیث ہے، جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتے. لو لگ گئی نا، وہ شوق بیدار ہو گیا نا. محبوب نے چنگاری ایسی جلا دی نا شوق علم کی. وہ دعا جو تھی اس نے اس طرح سہارا دیا کہ وہ سفر آسان اور تیز ہو گیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینہ منورہ میں اس جگہ پہ تھا جہاں دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا. آپ فرماتے میں اپنے محبوب کی حدیث سننے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتا. میں نے کبھی دستک نہیں دی دروازے پہ کہ استاد کو بلاؤں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا، شاگرد مرید وہ سڑک سے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آ گیا، نکل آؤ باہر. تو بعضوں کو تو خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب اور استاد صاحب پھول لے کے کیوں نہیں آئے.
इल्ला माशाअल्लाह, वो बाहर आना चाहिए था। पहुंच जो गया हूं मैं। फरमाते मैं दरवाजे पे जाके बैठ जाता और दस्तक नहीं देता था। मेरी ख्याल था कि वो खुद से जब आएंगे ना तो फिर उनसे हुजूर की हदीसें सुनूंगा। कभी कभी यूं भी होता कि जब ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरती तो मैं सहरा में उनके दरवाजे पे बैठा होता तो वो रेत उड़ती तो मेरे बालों में पड़ जाती, और कई दफा मैं वहीं पे बिस्तर बिछा के चादर बिछा के सो जाता। वो बाहर आते और आके फरमाते हैं रसूल पाक के प्यारे चचा के प्यारे बेटे, आप कभी दरवाजे पे दस्तक देते तो मैं खुश होके बाहर आता और सआदत मंदी समझकर आपको मैं महबूब की अहादीस पढ़ाता और आप सिमा करते। लेकिन आप तो फरमाते बस हमें यही सिखाया गया है कि हमने जिससे सीखना है उसका यूं ही एहतराम करना है। मेरे अजीज, आप शौक पैदा करें, आप लोगों को मायूस ना करें। लोगों के जहनों के अंदर आप सिर्फ वही चीजें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। अब गीबत से इतना क्यों मना किया गया इस्लाम में? नबी पाक ने फरमाया गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ना सख्त मना, ये भी एक तरह से मायूसी फैलाती है गीबत में। आप ये क्यों नहीं आके बताते कि फलाना आपकी तारीफ कर रहा था? ये क्यों नहीं बताते फलां ताईद कर रहा था? ये क्यों नहीं बताते फलां दुआ कर रहा था? जब भी कोई बंदा आके खबर देता है वो यही खबर देता है, वो जी वो पता फलाने था बंदा खड़ा सी ਤੁਹਾਡੇ बारे गल कर रहा सी। तो ऐसे बंदे से आप कहा करें कि भाई कोई और भी काम कर, ये कोई काम है, ये कोई रवायत है आगे बयान करने वाली, छोड़ कर दी बात तो फिर क्या हुआ? मायूसियां फैलाते हो, इलाके में एक दूसरे के खिलाफ आग भड़काते हो, लोगों को एक दूसरे के अदावत और बुग़्ज़ पर उभारते हो। कच्ची बातें कर भी दी किसी ने बात तो फिर क्या हो गया? हमको नबी है माज़अल्लाह कि हमें बात नहीं हो सकती, हो गई कोई हरज नहीं। लेकिन मायूसियां फैलाना, तकलीफें देना, लोगों के ज़हनों को एक दूसरे से दूर करना और इस तरह का माहौल बनाना कि जिसमें बस लोग पीछे पीछे। आप देख लें हालात क्या हो गए हैं। रिश्तेदार गर्मजोशी से मिलते हैं एक दूसरे के साथ, पड़ोसी मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, तालीम और ताल्लुम में वो गर्मजोशी रही है, महाफिल में दीनी कामों में हमारे वो जज्बात रहे हैं। हमारा क्या ज़हन बना दिया गया है? हम किस नहज पे पहुंच गए? क्यों कि हमारा शौक ही मायूसी फैलाना है, हमारा मिजाज ही लोगों को दूर करना है, हमारी तबीयत इस तरह की बना दी गई है कि बस कुछ नहीं। यहाँ तो बेहंगम लोगों का गोया मुआशरा है। ऐसे लगता है जैसे लोग एक दूसरे को मारने, खाने और नोचने को तैयार है। ऐसा भाई कुछ नहीं है। जिनको तुम बड़ा गया गुजरा कह रहे हो और जिनके बारे में तुम्हारी राय बड़ी कच्ची और कमजोर है, ये वो उम्मत है जिसे रब कहता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन। दुनिया में मुसलमान ही अगर बेहतरीन नहीं है तो फिर दूसरा कौन है? अगर मुसलमान ही आला नहीं है तो दूसरा कौन है? हुजूर का कलमा पढ़ने वालों में खैर नहीं है तो फिर कहां है? अगर यही जज्बात नहीं है तो दुनिया की किस धरती में मिलेंगे? हुजूर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे और काबा शरीफ के अंदर खड़े होके, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मस्जिद हराम के काबे को देख के मेरे नबी पाक ने फरमाया, काबे तेरी बड़ी शान है, पर मेरा मोमिन, मेरा कलमा पढ़ने वाला, उसकी शान अल्लाह की बारगाह में काबे से भी ज्यादा है। आप मेहरबानी करें, अपना मर्तबा तो समझें। अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। आप अपने मनसब को समझें, आप इस पर गौर करें। वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे एक उस्ताद को किसी ने मशवरा दिया था कि आप मिंबर बन जाएं। ये उस वक़्त मिंबर होते थे, क्या कहते थे, छोटे मिंबर, उसका नाम ले पता नहीं, बीटी मिंबर कहते थे, क्या कहते थे, बीटी मिंबर होता था। वो कहते मिंबरियां बड़ी आजकल चल रही हैं तो आप भी बन जाएं। तो मुझे बड़ा मजा आया। सादे बंदे सादी बातें करते हैं। कहने लगे मैंने मिंबरियां क्या करनी है, मुझे नबी पाक ने मिंबर दिया हुआ। और कहने लगे मैं इस पर खुश हूं, मेरे दिल में कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि इससे बड़ा ओहदा भी कोई हो सकता है। इससे मुझे एक दफा एक साहब ने कहा कि एक बहुत बड़ी जगह है मुल्क में, तो वहां कोई आपको याद करता है, अगर आप जाना चाहें तो चलें। तो मैंने उसे कहा कि मैं ना बैतुल्लाह शरीफ भी हो आया हूं और हुजूर के मुवाजा शरीफ पे भी हाजिरी हो गई है, उससे बड़ी दुनिया में जगह है ही कोई नहीं। तो वो बड़ा कमीना नहीं जिसे हुजूर अपने सामने खड़ा करें और फिर उससे भी आगे जाने की कोई बात करे।
اس سے زیادہ نہیں. آپ اپنے خوش قسمتی کو تلاش کریں, آپ ڈھونڈیں, لیکن وہ ہماری طبیعت ہی نہیں, ہمارا مزاج ہی نہیں, ہمیں تو بس کوئی نہ کوئی کمزوری اپنے آپ میں بھی دکھائی دیتی. میرے ابا جی کسان تھے, میری والدہ اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی. میں نے دنیا کے کچھ ملک دیکھے, پاکستان کا میں نے کونا کونا دیکھا ہے, جن شہروں کے نام کبھی نہیں سنے تھے وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے. لیکن جیسے جیسے میں نے زیادہ دنیا کو دیکھا ہے نا, مجھے ان ان پڑھ, سادے اور پینڈو لوگوں سے پیار زیادہ ہو گیا. مجھے لگا یار یہ تو درویش لوگ تھے ہمارے بڑے بوڑھے, تو یہ تو سادے بندے تھے, تو کوئی ان کی شرارت سازش ہی نہیں تھی, کوئی کھاتا ہی نہیں تھا, سیدھی سادی باتیں, اور اللہ سے ڈرنا بھی زیادہ, امیدیں بھی زیادہ, تھوڑے پہ راضی ہو جانا. یعنی بڑے ناز سے انہوں نے آ کے کہنا کہ او بھائی مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے اور بڑولے میں گندم ڈال دیا, لو تو انہیں پرواہ نہیں, ان گرمیاں ساریاں اسی پہ راضی تھے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. تو آج ہم خوش ہونے کو تیار ہی نہیں, آپ جو مرضی گھر میں لے آئیں. خیر آگے سے آگے کی جستجو ہے. پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں, کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. بھج بھج وڑنا وڑنا بھج بھج وڑنا مندر مسیتی, کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں.